معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاثر حفیظ جالندری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ دوم، باب اول۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم کی تلقین کا اثر۔ نہ کرنا قتل ناحق کہہ دیا تھا جوش رحمت نے، کیا اب لڑنے والوں کو اسیر اہل مروت نے۔ شکست و بے دلی، شرمندگی، خوف اور گراں باری۔ شکست و بے دلی، شرمندگی، خوف اور گراں باری، یہ سب مل جل کے آخر بن گئے وجہ گرفتاری۔ نہتے لا رہے تھے باندھ کر شمشیر گیروں کو، کہ اپنی ہی کمندیں طوق گردن تھیں شریروں کو۔ مگر ایسے بھی تھے ان میں کہ آئے تھے بمجبوری، آیا تھی رحمت للعالمین پر ان کی معذوری۔ سنایا جا چکا تھا حکم سرکار رسالت سے، کہ ان لوگوں سے وقت جنگ پیش آنا رعایت سے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں لایا گیا ہے مکر اور ہیلوں سے، کچھ ایسے ہیں جو ڈرتے تھے شریروں سے رذیلوں سے۔ اگر بے دست و پا کر دے خدائے دو جہاں ان کو، مسلمانوں کو اس دم چاہیے بخشیں امان ان کو۔ دکھائی اب جو حق نے فوج دشمن کو نگوساری، بجائے جان لینے کے ہوئی زندہ گرفتاری۔ اگرچہ حضرت عباس واقف تھے نتیجے سے، مگر مجبور تھے لڑنے چلے آئے بھتیجے سے۔ عقیل ابن ابی طالب برادر شیر یزداں کے، بحال کفر آئے تھے مقابل اہل ایمان کے۔ اسی صورت ابو العاص ان جفاکاروں میں شامل تھے، ابھی ایمان نہ لائے تھے خطا کاروں میں شامل تھے۔ ہوئے زندہ اسیر اس جنگ کی پاداش میں آخر، گرے یہ لوگ دوران شکست فاش میں آخر۔ جو سب کچھ پھینک کر بھاگے وہ بچ نکلے اسیری سے، کہ مہلت مل گئی ان کو خدا کی
دیر گیری سے۔ بدر میں کفار کے مقتولوں پر ایک نظر۔ ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، پڑے تھے جا بجا پامال خاک و رنگ کے اندر۔ یہی 70 برائے قتل و غارت بڑھ کے نکلے تھے، انہی کو موت کی آندھی چڑھی تھی چڑھ کے نکلے تھے۔ انہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں سے عداوت تھی، سروں میں خود سری تھی اور سینوں میں شقاوت تھی۔ یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے شمع عرفاں کو، یہ قوت سے دبانا چاہتے تھے نور ایمان کو۔ یہ سب کے سب مٹانے آئے تھے دین منور کو، یہی حق سے لڑانے لائے تھے باطل کے لشکر کو۔ یہی سب سے زیادہ تھے رسول پاک کے دشمن، بنائے فرش و عرش و کرسی افلاک کے دشمن۔ یہ بہکاتے تھے راہ راست سے ہر ایک انسان کو، یہ ایذائیں دیا کرتے تھے ہر فرد مسلمان کو۔ مسلمان ہونے والوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے، برہنہ کر کے جلتی ریت پر ان کو لٹاتے تھے۔ انہی کے جسم ہائے سخت تھے اب نرم تھی مٹی، انہی کے لاشیں ہائے سرد تھے اب گرم تھی بھٹی۔ غلام اور لونڈیاں صید زبوں سے ان کے پنجوں میں، جنہیں اظہار ایمان پر یہ کستے تھے شکنجوں میں۔ یہی تھے آج اور دست اجل کا تند پنجہ تھا، انہی کی گردنیں تھیں اور عبرت کا شکنجہ تھا۔ مظالم میں خیال پیش و پس آتا نہ تھا ان کو، ضعیفوں پر یتیموں پر ترس آتا نہ تھا ان کو۔ یہی تھے اب کہ جز لعنت نہ تھی کوئی نوا ان پر، ہوا دیتی تھی البادی ازلم کی ندا ان پر۔ یہی تھے امتیاز نسل و خوں پر ناز تھا ان کو، خودی اور خود نمائی کے جنوں پر ناز تھا ان کو۔ پڑے تھے اب یہی مٹی کے اوپر سرنگوں ہو کر، جنونتوں کے رستے بہ رہا تھا موج خوں ہو کر۔ یہی تھے وہ جو لد کر آئے تھے سامان کثرت سے، بہانے کے لیے ایمان کو طوفان کثرت سے۔ وہ کثرت آج ایمان کے مقابل گر کے ذلت تھی، کہ اس کثرت کی فاتح ایک وحدت کیش ملت تھی۔ ابو جہل کی نگاہ واپسی۔ یہی بو جہل ظلم و جور سے ہرگز نہ تھکتا تھا، یہی اب منہ کے بل مٹی کے بستر پر سسکتا تھا۔ اٹھا تھا کعبہ توحید کی تخریب کرنے کو،
رسول اللہ کی تکذیب کرنے کو مسلح اور تناور ساتھیوں کو لے کے آیا تھا۔ مثال ابرہہ ان ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا۔ کہاں تھے اب وہ ساتھی، کون تھا پرسان حال اس کا؟ پڑا تھا طوق بن کر اس کی گردن میں وبال اس کا۔ بتوں کی بندگی کرنے میں گزری تھی حیات اس کی۔ مدد کرنے نہ آئے وقت پر لات و منات اس کی۔ بوقت جاں کنی حسرت کف افسوس ملتی تھی۔ تمنا پیٹتی تھی جان رہ کر نکلتی تھی۔ عذاب جاں کنی میں مبتلا تھا دشمن ایمان۔ سرہانے مسکراتے تھے کھڑے شیطان کے ارماں۔ پڑے تھے ہر طرف شمشیر و خنجر برچھیاں بھالے، جنہیں ایک ایک کر کے چن رہے تھے اب خدا والے۔ زمیں پر پھیلتا جاتا تھا وقت عصر کا سایہ، کہ اتنے میں اچانک ایک مجاہد اس طرف آیا۔ ابو جہل لعین کو اس جگہ دم توڑتے دیکھا، تڑپتے لوٹتے منہ پیٹتے سر پھوڑتے دیکھا۔ نظر آیا جو یہ نقشہ جہنم کے مسافر کا، نظر آیا جو یہ نقشہ جہنم کے مسافر کا۔ پکارا نام لے کر اور پوچھا حال کافر کا۔ لعین نے کھول دی بے نور پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہ زہر آلود لیکن مردنی چھائی ہوئی آنکھیں۔ کہا ابو جہل نے یہ کون ہم کو تنگ کرتا ہے، کہ پیر اتنے بڑے سردار کی گردن پہ دھرتا ہے۔ کہا الحمدللہ الذی اخزاکا غازی نے، کہا الحمدللہ الذی اخزاکا غازی نے۔ کیا خوار وہ زبوں تجھ کو خدا کی، کیا خوار وہ زبوں تجھ کو خدا کی کار سازی نے۔ خدا سے عفو کا طالب ہو اب بھی جی اگر چاہے۔ کہا ابو جہل نے خاموش او یثرب کے چرواہے، ہبل میرا خدا ہے لات و عزیٰ ہیں خدا میرے، وہی میرے محافظ ہیں وہی حاجت روا میرے۔ قریشی فوج کا سردار ہوں میں تم جان لے مجھ کو، قریشی فوج کا سردار ہوں میں جان لے مجھ کو۔ بڑا بھاری سپہ سالار ہوں پہچان لے مجھ کو۔ بتا ہم کو ملی ہے فتح یا تم بے نواؤں کو، تمہارے ایک خدا کو یا ہمارے سب خداؤں کو۔ تیرے ساتھی کدھر ہیں قتل ہو کر رہ چکے ہوں گے، مسلمانوں کے لاشیں موج خون میں بہہ چکے ہوں گے۔
کہاں ہے وہ تمہارا مایہ ناز صدناز پیغمبر، وہ عبداللہ کا بیٹا صاحب اعجاز پیغمبر، سر میداں کیا ہے ہم نے اس کا بندوبست آخر، ہمارے دیوتا نے اس کو دی ہوگی شکست آخر۔ مجاہد نے کہا او دشمن دین او ستمارا، خود اپنی آنکھ سے کر اپنی بربادی کا نظارہ، ملی پادش حملہ آوری کی تیغ آزماؤں کو، کہ دی حق نے شکست فاش باطل کے خداؤں کو، پڑے ہیں پیدلوں کے اب نہ وہ جنگی رسالہ ہے، خدا کا اور محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہے، کیا کفار کو اللہ نے خوار زبوں آخر، ہوا اس لعنتی کثرت کا جھنڈا سرنگوں آخر، فضا میں دیکھ لہراتا ہوا اسلام کا پرچم، برائے اہل علم امن کے پیغام کا پرچم، وہ کثرت مٹ گئی ایمان قلت دیکھ او کافر، نگاہ واپسی سے اپنی ذلت دیکھ او کافر، جو آئے تھے کہ چھینے حق آزادی شریفوں سے، ہوئے سب 313 ضعیفوں سے، یہ کیا ہے ایک ادنا سا کرشمہ قدرت حق کا، گناہ سے توبہ کر طالب ہو ظالم رحمت حق کا، اگر تو آخری ساعت پہ بھی انسان ہو جائے تو شاید حشر میں مشکل تیری آسان ہو جائے۔ یہ سن کر اصلائی نے دھندلی ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے وادی قریشی فوج سے خالی، پس اپنے پیکرِ حسرت کا منہ تکنے لگا کافر، بس اپنے پیکرِ حسرت کا منہ تکنے لگا کافر، کراہا چیخ ماری گالیاں بکنے لگا کافر، شرافت کا نہ پایا کچھ اثر جب اس کمینے پر، مجاہد نے سنبھالی تیغ بیٹھا چڑھ کے سینے پر، کہا ابو جہل نے اے بکریوں کے پالنے والے، میں زخمی ہو کے بے شک پڑ گیا ہوں اب تیرے پالے، میں زخمی ہو کے بے شک پڑ گیا ہوں اب تیرے پالے، ذرا گردن بچا کر کاٹنا سرباز سر میرا، ذرا گردن بچا کر کاٹنا سرباز سر میرا، رہا ہے عمر بھر دنیا میں سرفراز سر میرا، کہ جس کو دیکھنے والے کہیں سردار کا سر ہے، بڑے ایک گردن افراز وہ سپہ سالار کا سر ہے، مجاہد مسکرایا اور اس خود سر کا سر کاٹا، بڑے اظلم بڑے اخبث بڑے اکفر کا سر کاٹا، چلا شاہ دو عالم کی طرف
دشمن کا سر لے کر، برائے نظر نخل فتح و نصرت کا ثمر لے کر۔ فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غازیوں کی مصروفیات خدا کے فضل سے حاصل ہوئی یہ فتح فیروزی، لگی ہونے مجاہد زخمیوں کی مرہم اندوزی، اسیروں کی حفاظت کے لیے سامان فرما کر، نماز اپنے شہیدوں کی پیمبر نے پڑھی آ کر، ہوا یہ انتظام اب حسب فرمان رسول اللہ، ہوئی تکمیل تدفین فدایان رسول اللہ۔ دعا فرما کہ ان سب کو گناہ سے پاک فرمایا، شہادت پانے والوں کو سپرد خاک فرمایا۔ ملی اس جنگ میں جن کو شہادت کی علمداری، ملی اس جنگ میں جن کو شہادت کی علمداری، تھے ان بختاوروں میں 6 مہاجر 8 انصاری، سر مقتل ہوئی گنتی جو مقتولان دشمن کی، 72 سرنگوں لاشیں تھیں سرداران دشمن کی، ہوا ارشاد ان کی پردہ پوشی بھی ضروری ہے، کھلے میدان میں لاشیں چھوڑ جانا بے شعوری ہے، صحابہ پر اگرچہ انتہائی ضعف طاری تھا، مگر ارشاد پیغمبر انہیں ارشاد باری تھا، پڑی تھی جا بجا میدان گیرودار میں لاشیں، اٹھائیں اور سلائیں ایک کشادہ غار میں لاشیں، مشرکین کی لاشوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب، ہوئی معمور پھر صبر و سکون سے بدر کی وادی، کنارے غار استادہ ہوا اسلام کا ہادی، مخاطب کر کے ہر مقتول کو حضرت نے فرمایا کہ ہم سے حق نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے حق پایا، کہو اے عتبہ اے ابو جہل اے شوکت کے مت والو، جو تم سے عہد تھا اللہ کا اس پر نظر ڈالو، بتاؤ غار والو آج تو تم کو یقین آیا، وعید حق کا ایفا تم نے پایا یا نہیں پایا، نبی کی قوم تھے تم لوگ لیکن کس قدر بد تھے، کہ از آغاز تا انجام شیطان کے موت تھے، میری تصدیق کی لوگوں نے پر تکذیب کی تم نے، میری تصدیق کی لوگوں نے پر تکذیب کی تم نے، خدا کی بہتری تعمیر کی تخریب کی تم نے، نکالا تم نے گھر سے مجھ کو اوروں نے اقامت دی، اٹھے تم قتل و غارت کو مگر اوروں نے نصرت دی، ہوئے حائل تمہیں راہ فلاح آدمیت میں، بتاؤ کیا کہو گے پیش حق اپنی بریت میں،
خطاب اس طرح مقتولوں سے حضرت نے فرمایا، صحابہ کے دلوں میں ایک تحیر سا امنڈ آیا۔ کہا جن کو حضور آواز دیتے ہیں وہ مردہ ہیں، بھلا اب کس کی سنتے ہیں، اجل کے زخم کھردہ ہیں۔ ہوا ارشاد زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں یہ، برائی کے برے انجام پر سر دھن رہے ہیں یہ۔ مالکار پر ہے انتہائی اضطراب ان کو، مگر حاصل نہیں ہے آج مقدور و جواب ان کو۔ بعض فتحہ غازیانہ نے اسلام کی حالت قلب، نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں، ہوا بے تاب ذوق بندگی اللہ کے بندوں میں۔ فضا میں گونج اٹھی پھر صدا اللہ اکبر کی، ہوئی روح حقیقی جلوہ گر دین پیمبر کی۔ وضو کر کے صفِ میدان میں باندھی شان والوں نے، خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے۔ سنے نغمات شکر ان فتح مندوں کی زبانوں سے، اتر آئے فرشتے لے کے رحمت آسمانوں سے۔ تعجب خیز تھا یہ ربط و ضبط انسان فانی کا، چڑھا ہرگز نہ اس امت کو نشہ کامرانی کا۔ یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر۔ بشر یہ بھی تھے لیکن قلب ان کے شر سے خالی تھے، مقاصد تھے بلند ان کے، ارادے ان کے عالی تھے۔ نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو، پیے حب نبی مقصود تھی نفی وجود ان کو۔ جب آئے تھے تو کمزور اور نہتے اور تھوڑے تھے، نہ ان کے ساتھ خیمے تھے نہ ان کے ساتھ گھوڑے تھے، نہ ان کی پشت پر تھی کوئی بھی امداد انسانی، نہ کھانے کے لیے روٹی نہ پینے کے لیے پانی، میسر کچھ نہ تھا سامان و ساز و برگ سے ان کو، اسی حالت میں ٹکرانا تھا سیل مرگ سے ان کو۔ ہکا لائی تھی آزادی ہلاکت کی طرف ان کو، کہ سینے تان کر ہونا تھا تیروں کا ہدف ان کو۔ امنڈ آئی تھی جب تیغوں کی موجیں تند و تیز ان پر، بہر سو اپنے ہاتھوں بند تھی راہ گریز ان پر۔ انہیں اس وقت بھی اللہ پر ایمان کامل تھا، رسول اللہ کے وعدے پر اطمینان کامل تھا، وہی وعدہ جسے اصل اصول زندگی کہیے، حیات نوع انسان کے لیے پابندگی کہیے،
مجاہد کے لیے دنیا و دین کی سرفرازی ہے کہ مرنے سے شہید اور زندہ رہ جانے سے غازی ہے۔ یہی ذوق یقین باعث تھا ان کی استقامت کا، قدوم استقامت ہی پہ سرخم ہے کرامت کا۔ یہی وہ تھے میسر تھی جنہیں اب فتح و نصرت بھی مہیا تھے، صلاح جنگ بھی مال غنیمت بھی۔ جواں مردی سے حملہ آوروں پر فتح پائی تھی، سر میدان دیا تھا امتحان جرأت دکھائی تھی، بڑی جرأت سے حاصل کر چکے تھے ہمتوں والے، کمانیں تیر و زر ہیں، گز ڈھالیں برچھیاں بھالے۔ خیام اور بارگاہیں، اونٹ گھوڑے ڈھول نکارے، رسد کی خرچیاں بالکل نئے کپڑے کے پیشارے۔ سبھی کچھ آج حاصل ہو گیا تھا سرفروشوں کو، یہ روز فتح کا تحفہ ملا تھا، یہ روز فتح کا تحفہ ملا تھا دلک پوشوں کو، مگر اس فتح پر ہرگز نہ تھا عجب اور ناز ان کو، کہ ناز قرب حق نے کر دیا تھا بے نیاز ان کو۔ نہ اتراتے تھے جرأت پر نہ اپنے زور بازو پر، خوشی تولی ہوئی تھی شکر خالق کے ترازو پر۔ زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے کہ یہ اللہ کے بندے نئی فطرت کے انسان تھے، انہیں اب بھی نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، خدا پر اور اپنے کملی والے پر بھروسہ تھا۔ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے سارا، دکھایا جس نے قدرت اور صداقت کا یہ نظارہ۔ یہی ایک جذبہ صادق تھا باعث ان کی شادی کا، کہ دیکھا معجزہ تعمیل ارشاد ہادی کا، کہ دیکھا معجزہ تعمیل ارشادات حالی کا، کہ دیکھا معجزہ تعمیل ارشادات ہادی کا۔ خدا کے پاک بندے تھے، خود ہی کا دم نہ بھرتے تھے، محمد اور محمد کے خدا کا شکر کرتے تھے۔ بدر سے غازیانہ نے اسلام کی واپسی، ادھر باطل گریزاں تھا، ادھر حق شاد و فرحاں تھا۔ یہ دن ارشاد قرآن کے مطابق یوم فرقاں تھا، سوار صبح دوڑا جا رہا تھا شام کی جانب، کہ ہر آغاز کا اقدام ہے انجام کی جانب، مگر اس وقت بھی مشغول تھے اللہ کے غازی، سفر درپیش تھا اس قافلے کو بعد سربازی،
سفر درپیش تھا اس قافلے کو بعد سربازی، نماز عصر پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری، مدینے کو بڑی موجیں نوید نصرت باری، ثنا کرتی ہوئی اللہ کے اکرام و احسان کی، سواد بدر سے لوٹی جماعت اہل ایمان کی، بچشم نم شہیدان محبت سے جدا ہو کر چلے بندے خدا کے ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر، نہ اتراتے ہوئے آئے نہ اتراتے ہوئے لوٹے، سپاس و شکر کا اظہار فرماتے ہوئے لوٹے، نہ غرہ تھا اسیروں پر نہ سامان غنیمت پر، یہ نازاں تھے فقط اسلام ہی کی قدر و قیمت پر، تھا دل اس شکر سے معمور ان عالی مقاموں کا کہ حق نے امتحان فرما لیا اپنے غلاموں کا۔ واپسی کی پہلی منزل بالآخر کاروان روز پہنچا شب کی منزل پر، لگا دی آسمان کشتی خورشید ساحل پر، کیا تھا کام دن بھر تھک گیا تھا آفتاب آخر، نہ لایا غازیوں کے جوش بیداری کی تاب آخر، نہ لایا غازیوں کے جوش بیداری کی تاب آخر، رسول اللہ کے روئے منور پر نظر ڈالی، تبسم دیکھ کر آرام کرنے کی رضا پائی، جھکایا نیز اعظم نے سر تعظیم کی خاطر، جھکایا نیر اعظم نے سر تعظیم کی خاطر، شرف اس کو ملا تھا احمد بے میم کی خاطر، مصر پا کر سفر پر لشکر محبوب داور کو، شفق نے لے لیا آغوش میں خورشید خاور کو، جبین شام پر سرخی ندامت کی جو لہرائی، رسول پاک نے بھی اب قیام شب کی ٹھہرائی، ہوا ارشاد ہاں اب وقت ہے آرام لینے کا، خدا کی بخش سے خواب و سکون سے کام لینے کا، کیا فرمان ہادی پر قیام ان سر بلندوں نے، ادا کی مل کے مغرب کی نماز اللہ کے بندوں نے، مہیا جو ہوا نعمت سمجھ کر شکر سے کھایا، عشاء کے بعد حزب اللہ نے آرام فرمایا، فلک سے چاند تارے نور کی بارش لگے کرنے، لگی موجیں ہوا ان کی ہوا خواہی کا دم بھرنے، ملائک کی جماعت آج پہرے دار تھی ان کی، یہ محوِ خواب تھے قسمت مگر بیدار تھی ان کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.